اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہوگی۔ میں وقود واو کی فتح کے ساتھ ہے، اس سے مراد وہ ایندھن وغیرہ ہے جس سے آگ جلائی جائے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور لیکن جو ظالم ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہے، اور فرمایا بے شک تم اور جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ پتھروں سے یہاں گندھک کے بڑے بڑے سیاہ اور سخت بدبودار پتھر مراد ہیں۔ گرم ہونے کے بعد دیگر تمام پتھروں کی نسبت ان کی حرارت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، آمین۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد پتھر ہوں، اور ان دونوں کی باتوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے کیونکہ جہنم کی آگ اور پتھر باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اس آگ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ اسے تمام کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے جنہوں نے اے کافروں تمہارے جیسے کفر کو اختیار کیا ہوگا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں ایمان کا ذکر ہو تو وہ اس کے بعد کفر کو بھی ذکر کرتا ہے، اور اگر کفر کا ذکر ہو تو وہ اس کے بعد ایمان کا ذکر کرتا ہے۔ اس طرح خوش نصیبوں کے بعد بد نصیبوں کا اور بد نصیبوں کے بعد خوش نصیبوں کا ذکر بھی کرتا ہے تاکہ ایک چیز کے ساتھ اس کے مقابلے کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے نیچے یعنی ان کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہیں مگر ان میں کھائیاں نہیں ہیں۔ اس طرح حدیث میں نہر کوثر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ ان کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے کبے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہی وہ کوثر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، اور اس کی خوشبو یا اس کی مٹی خالص مشک ہے، اور جنت کی کنکریاں موتی اور ہیرے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی جنت کی نعمتوں سے بہرہ ور فرمائے۔ بے شک وہی خوب احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی نہریں کستوری کے ٹیلوں یا اس کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کی نہریں کستوری کے پہاڑ سے نکلتی ہیں۔ جنت کی گھاس زعفران ہے، اس کے ٹیلے کستوری کے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے جنتیوں کے پاس پھل لے کر آئیں گے جنہیں وہ کھائیں گے، پھر اسی طرح کے اور پھل لے آئیں گے، تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو تم ابھی بھی لائے تھے۔ تو یہ لڑکے کہیں گے نہیں، انہیں بھی کھاؤ، رنگ ایک جیسا ہے مگر ذائقہ مختلف ہے۔ جنت کے پھل اگرچہ ایک دوسرے سے متشابہ ہوں گے مگر ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ جنت کے پھل بھی اگرچہ دنیا کے پھلوں کے متشابہ ہوں گے مگر جنت کے پھل بہت عمدہ ہوں گے۔ اہل جنت کی بیویاں گندگی اور ناپاکی سے پاک ہوں گی، وہ بول و براز اور گناہ سے پاک ہوں گی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے مراد سعادت و کامرانی کی تکمیل ہے، یعنی وہ ان ابدی اور سرمدی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایسے پرامن مقام میں ہوں گے جہاں موت کا خوف ہوگا، نہ زندگی کے ختم ہو جانے کا ڈر، کیونکہ وہاں زندگی کبھی ختم نہ ہوگی بلکہ ابدی اور سرمدی نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے انہی بندوں میں شامل فرمائے۔ انہ جواد کریم بر رحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔